9 اور 10 محرم ہفتہ اتوار یہ بہت بابرکت اور فضیلت والے دن ہیں۔ ان خاص دنوں میں یہ ایک تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہ گھر مالا مال ہو جاتا ہے۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے ان خاص قبولیت کے دنوں میں یہ تسبیح پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ محرم کا مہینہ تو ویسے ہی قبولیت کا مہینہ ہے۔ ان دنوں میں ویسے ہی آسمان سے فرشتے رزق، دولت، خوشیاں اور کامیابیاں لے کر آتے ہیں، اور جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رب کریم سے خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال ہمارے نصیب میں محرم کا مہینہ آئے یا نہ آئے، تو پھر کیوں نہ اپنی نسلوں کے لیے ان 2 دنوں میں کچھ کر لیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محرم کے یہ 2 دن بڑے ہی انمول، بڑے ہی قبولیت کے دن ہیں۔ ان دنوں کو دولت والے دن کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کو رزق کی تنگی ہے، کسی کو دولت کی تنگی ہے، اگر کسی کو رزق کی تنگی ہے، کسی کا کاروبار بند ہو رہا ہے، کوئی دن رات محنت کرتا ہے، لاکھوں کماتا ہے، لیکن مہینہ ختم ہونے سے پہلے سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیب سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ کے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، غربت ختم ہو جائے گی۔ میں اس عمل کے فائدے بتا رہی ہوں۔ اس عمل سے کس کس کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، حالات ایسے آ چکے ہیں کہ لوگ آپ کو فون پر گالیاں دیتے ہیں، آپ کے دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اپنے محلے میں رشتہ داروں میں بیٹھنے کے لائق نہیں رہے، ایسے حالات ہو چکے ہیں، تو کاروبار بھی بند ہے، نہ کمائی ہے، قرض کیسے اترے گا؟ بند گلی میں جا چکے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا، تو 9، 10 محرم ہفتہ اتوار کے دن یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ یقین کریں آپ اللہ رب العزت سے ان دنوں کے صدقے جو مانگیں گے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اگر آپ قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، آپ کو قرض سے نجات ہوگی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ اللہ سے ضد کر کے مانگیں گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ آج کسی انسان کے پاس چلے جاؤ، سگے بہن بھائی کے پاس چلے جاؤ، کوئی آپ کو 1 لاکھ بھی ادھار دینے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں۔ لیکن اگر آپ سے کوئی اللہ سے کروڑوں بھی مانگو گے تو کروڑوں بھی ملیں گے، اللہ سے خزانے بھی مانگو گے تو خزانے بھی ملیں گے، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے، کسی حاجت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے اگر میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ آج اگر آپ سے کوئی مانگے تو شرمندہ ہونا پڑتا ہے، لیکن اللہ رب العزت سے کوئی بھی بندہ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ وہ ذات بہت ہی کریم ہے، بہت ہی رحیم ذات ہے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اگر آپ نے حج کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، حج کے مہینے میں آپ اللہ کو راضی نہ کر سکے، محرم کے پہلے اور دوسرے جمعے کا خاص الخاص وظیفہ بھی نہ کر سکے، تو 9 محرم اور 10 محرم کے دن کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ آج محرم کے وہ مبارک دن آ چکے ہیں جن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب یہ مبارک دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر کے اللہ سے ہاتھ پھیلا کر مانگ لوں، اپنی تمام حاجات کو رب کریم کی بارگاہ سے پورا کروا لوں۔ آج کامیابی کا وہ راز آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں جسے پڑھنے کے بعد دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ آپ اللہ رب العزت کے سامنے جھک جائیں، آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے مانگیے، آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔ اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے،
جب آپ کے ملک میں 9-10 محرم کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ 9-10 محرم ہفتہ اتوار، ان دونوں دنوں میں آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر، کاروبار، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ یہ تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیم کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب آپ ایک بار درود پڑھتے ہیں تو اللہ پاک 10 رحمتیں آپ پر نازل فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود پاک آپ کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے۔ یہ قبولیت کے دن ہے۔ آج اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی مل ہی نہیں سکتا، جس کو آپ ایک خواب سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ جیسے انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، آپ نئے گھر کی نیت کر لیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے نیت کر لیں۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کی نیت کر لیں۔ دنیا کی ہر شے آپ کو مل جائے گی، جس کو جو چاہے، جیسا چاہے، جتنا چاہے۔ اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہوتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ دعا اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے، یہ نبوی عمل ہے، یعنی یہ دعا اللہ کے حبیب خود پڑھا کرتے تھے، اور آج اللہ کے حبیب کا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ اس دعا کو پڑھتے دوران 7 آسمانوں زمینوں کے خزانے کے منہ کھل جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے جو جولی پھیلا کر مانگتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر مانگتا ہے، اس کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اس کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ وبحمدہ
وسبحان اللہ العظیم کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ دعا ہے جسے عرش الہی کے ساتھ لٹکایا گیا ہے، یعنی کہ اللہ کو یہ دعا اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اس دعا کا جو مقام ہے وہ عرش الہی پر رکھا ہے۔ یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا، پھر اللہ کریم سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ پورے سال کی خوشیاں سمیٹنے کا وقت ہے۔ ابھی بھی نہ مانگا تو کب مانگو گے؟ آپ نے اس دعا کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا، سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ دعائیہ کلمات، یہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا 100 بار پڑھنے سے اللہ ناممکن حاجات کو ممکن بنا دے گا۔ آج جو وظیفہ بتا رہی ہوں یہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ محرم کی 9-10 تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جس کے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے وہ 2 نام یا رحمان یا کریم، جب ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا جائے تو ان کی تاثیر اور طاقت پہلے تمام وظیفوں سے بڑھ جاتی ہے۔ یا رحمان اللہ کی ایسی صفت ہے جسے پڑھتے ہی اللہ پر رحم فرمائے گا، آزمائشوں کو اٹھا لے گا، تنگ دستیوں کو اٹھا لے گا، بندشوں کو توڑ دے گا۔ ایک لفظ یا رحمان پڑھنے سے انسان پر رزق کی آزمائش، رشتوں کی آزمائش، اولاد کی آزمائش، یہ تمام آزمائشیں اٹھا لی جائیں گی، تمام تنگ دستیاں ہٹا لی جائیں گی، تمام بندشیں توڑ دی جائیں گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یا کریم پڑھنے سے اللہ ایسی نظر کرم فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے جس پر کرم کی نظر ہو جائے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر آپ بھی غربت کے کنویں سے نکل کر کامیابی والی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آج اللہ کی لاڈلی تسبیح کو لازمی پڑھیے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یا رحمان یا کریم کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ یا رحمان یا کریم ایک بار ہو گیا، یا رحمان یا کریم 2 بار ہو گیا، یا رحمان یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رحمان یا کریم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ یا رحمان یا کریم کی صفات سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، یا رحمان یا کریم کی برکات سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر محرم کے 9-10 تاریخ کو یا رحمان یا کریم کی تسبیح کو 21 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے جو دعا پڑھنی ہے وہ آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے گی، جو مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ 21 بار یا رحمان یا کریم پڑھنے کے بعد آخر میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے۔ آپ نے آخر میں قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے محرم کے بابرکت قبولیت والے ان خاص دنوں میں یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ جو نعمتیں آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین
3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت میں، ابرو میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے وقت اللہ سے ضد کر کے مانگیے گا۔ یقین کیجئے کہ اللہ اس آیت مبارکہ کی برکت سے مالا مال فرمائے گا۔ وہ لوگ جو آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، جو آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آپ کی کامیابی کو دیکھ کر پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہی آخر میں آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنی گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے، سجدے کی حالت میں مانگیے۔ یہ دن بڑے خاص دن ہیں، ان کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ یہ دن قبولیت والے دن ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد اللہ سے دعا مانگ لیں، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے۔ آج جو چاہے اللہ سے مانگ لیں، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ دعا سے بندے کو کبھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے، پھر عبادت سے کیسی غفلت؟ اگر ہم غفلت کرتے ہیں تو یہ پروردگار کی نافرمانی ہے۔ دعا سے جہاں آقا اور بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور تعلق استوار ہوتا ہے، وہی اس سے بندے اپنی عاجزی اور انکساری اطاعت و بندگی کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، مگر دعا مانگتے وقت انسان کا دل و دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو جو ہی وہ دعا کرتا ہے تو اسے اپنی دعا کی قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے، تو وہ بھی عاجزی و انکساری کے ساتھ مانگے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اپنی دعا پھر قبول ہونے کی امید رکھے، عاجزی سے مانگیے، انکساری سے مانگیے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔